بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ان امور میں کرنا ہی نہیں ہے جو ہمارے بس کا ہے ہی نہیں۔ یہاں لوگوں نے اصول بنا لیا، اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو آپ کے دائرے میں نہیں ہے پوچھو بھی مت، اور وہاں لوگوں نے اصول بنایا، معتزلہ نے یہاں تک اصول بنایا، اور آج ہمارے یہاں منکرین حدیث بہت سارے تحریکی جماعت اسلامی اور ایسے لوگ جو ہے وہ یہ اصول معتزلہ کا اختیار کرتے ہیں۔ میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ کہیں گے معتزلہ جہمیہ تو نہیں ہے، لیکن ان کے اصولوں کو یہ لوگ مانتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ کئی بخاری مسلم کی حدیثوں کو کہتے ہیں عقل میں نہیں آتی، جو کہ پوری امت کے یہاں ثابت ہے، اصولوں سے ثابت ہے، صرف امام بخاری اور مسلم کے کہنے پہ کوئی نہیں مانتا، ان کی خبر ہے، سچے ہیں وہ۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرے محدثین بھی بیان کر رہے ہیں اصولوں پر کھری اتر رہی ہے وہ حدیث، اور آپ کہہ رہے ہیں میری عقل میں نہیں آتی۔ تو آپ معتزلہ کا وہ اصول مان رہے ہیں جو صحابہ کے قرآن و حدیث کے اصول کے خلاف ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے قرآن و حدیث کے سے عقل کو مقدم کریں گے، عقل میں جو قرآن حدیث کی بات آئے گی وہ مانیں گے، ورنہ رد کر دیں گے، تعویل کریں گے۔ اور اس تعویل فاسد نے امت کو جو ہے گمراہیوں میں ڈالا، فرقے بندیاں آئی، ایک دوسرے کا قتل کیا گیا، مسلمان نے مسلمان کا قتل کیا تعویل فاسد کی وجہ سے، ہر فتنہ اس کی وجہ سے آیا۔ تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ اس جگہ سے جہاں ہماری عقل کا دائرہ نہیں ہے، ہم وہاں عقل کا استعمال کر رہے ہیں۔ غور کیجئے، یہ اللہ کے رسول امام شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں امام مالک کا قول سامنے رکھنا چاہیے۔ وہ بیان کر رہے تھے اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کی بات، تو ایک شاگرد نے وہاں موجود ان کے شاگردوں میں سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو کیف الاستواء، استوا کیسے ہے، کیفیت پوچھی، تو امام مالک نے جواب جو دیا وہ اہل سنت کا اصول بن گیا۔ یہ حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے، یہ قول امام مالک سے مشہور ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا الاستواء معلوم، قاعدے کے طور پہ یاد رکھنا چاہیے، استوا معلوم ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ قرآن نے بتایا، حدیث نے بتایا، تو معلوم ہے۔ استوا معلوم ہے کہ اللہ مستوی ہے، والکیف مجہول، اور کیفیت کیسے مستوی ہے مجہول ہے، نامعلوم ہے۔ ہمارے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اوپر اللہ بیٹھا ہے، نہیں بولنا چاہیے۔ قرآن و حدیث کا اصول ہے اللہ کے لیے جو لفظ استعمال نہیں ہوا قرآن حدیث میں ہم کو وہ نہیں بولنا چاہیے۔ بیٹھنا نہیں آیا ہے، مستوی ہونا ہے، جس کا ترجمہ قائم ہونا، بلند ہونا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ عرش پر مستوی ہوا، استوا معلوم ہے، کیفیت کیسے مستوی ہے نامعلوم ہے۔ اب جب نامعلوم ہے، قرآن نے نہیں بتایا، غیب ہے، تو غیب کے جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ وحی کے علاوہ ہے ہی نہیں، اس لیے امام مالک نے آگے کہا والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں کھود کرید کرنا، سوال کرنا بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ آپ وہاں عقل لگائیں جہاں آپ کو منع کیا گیا ہے، سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ والایمان بہ واجب، اس پہ بارے میں اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کہہ رہا ہے، نہیں مانیں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ بہت یہ اصول بن گیا، میں نے کہا۔ تو غیب سے متعلق، اللہ کی ذات و صفات کے متعلق جن چیزوں کو اللہ نے مخلوق سے لپیٹ دیا، تقدیر سے متعلق آپ کسی کے پاس جاتے ہیں کہ یہ مستقبل کی بات بتاتا ہے، نجومی ہے، کاہن ہے، فلاں ہے، اور وہ بولتا ہے کہ آپ کی اتنی شادی ہوگی، آپ اتنی ترقی کریں گے، آپ مر جائیں گے، آپ فلاں جگہ کامیاب ہوں گے، فلاں جگہ ناکام۔ مسلمان دیکھ رہا ہے ستاروں کی چال، مستقبل کا حال اخبارات میں چھپتا ہے۔ اب تو سنا ہے کہ ایپ آ گیا ہے کمپیوٹر پہ، اور اس پہ دیکھ سکتے ہیں آپ موبائل پہ مستقبل کا حال۔ یہ بکواس کرتے ہیں۔ اگر کسی کی کوئی بات صحیح ہوتی ہے تو اس کے اسباب ہے، فرشتوں سے خبریں چرا کر کچھ شیاطین اپنے کاہنوں کو بتاتے ہیں، ان کی کچھ باتیں صحیح ہو جاتی ہیں، کچھ اندازے صحیح ہو جاتے ہیں۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب آپ کسی سے یہ پوچھنے جاتے ہو کہ میں کب مروں گا، اور وہ جو بتاتا ہے مانتے ہو، تو آپ کفر کر رہے ہو، اسے عالم الغیب مان رہے ہو۔ ایسی چیز پوچھ رہے جو اس سے پوچھنے کا، جس کے پاس اس کو حقیقی صحیح جواب ہے ہی نہیں، اور اسے آپ پوچھ رہے۔ تو اللہ کے صفات اور غیبیات سے متعلق جتنے بھی امور ہیں ان کے بارے میں کھود کرید کرنا، جیسے اس میں عذاب قبر کیسے ہوگا، کھڈے میں دفن ہے، مچھلی کے پیٹ میں اس کی لاش ہے، تو عذاب قبر کیسے ہوگا؟ یہ آپ کا ٹینشن ہے یا اللہ رب العالمین کی حکمت اور طاقت کے اندر آ جاتا ہے وہ؟ کیا اللہ کی حکمت اور کی طاقت اور قدرت کو آپ دنیا کے لوگوں کے جیسا سمجھتے ہیں؟ آپ خواب دیکھتے ہیں، میں نے اس کی کئی جگہ میں وضاحت کی، شاہ ولی اللہ نے مثال دی ہے، آپ کے بغل میں ایک آدمی سویا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، اس میں ڈر رہا ہے، چیخ چلا رہا ہے، اس کو شیر پھاڑ رہا ہے، سانپ دوڑا رہا ہے، وہ خواب میں چلا رہا ہے، لیکن آپ وہاں بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ چیخ رہا ہے، ڈر رہا ہے۔ تو نیند کی حالت میں جو انسان جھیلتا ہے، جاگنے والا اس کو نہیں سمجھ سکتا، تو مردہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے زندہ سمجھ سکتا ہے کیا؟ کتنی واضح بات ہے۔ دوسری چیز، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی کیفیت، اس کی مخلوق اور اس کی تدبیر اور تخلیق کی کیفیت، جیسے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن دوسری ذاتیں آپ کی اور میری ذات ہے، کائنات میں بہت سے لوگوں کی ذات ہے، تو ان ذاتوں کے مشابہ اللہ نہیں ہے،
اور نہ ہی لوگ اللہ کی صفات مخلوق کی صفات کے مشابہ ہیں، دونوں ایک دوسرے کے جیسی نہیں ہیں۔ چنانچہ مخلوق اللہ کی معرفت تو رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات اور ناموں کی بھی معرفت رکھتے ہیں جو قرآن و حدیث نے بتائی ہے، لیکن اس کی تعویل، اس کی کیفیت اور حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس لیے اس کو اس سلسلے میں پھر پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کے بعد شیخ نے کہا کہ اس حدیث میں دو بنیادی اصل بیان کی گئی ہے، وقت زیادہ ہو گیا، اور اس میں آگے جن دو اصول کی روشنی میں جو مسائل مستنبط کیے گئے ہیں وہ ہماری زندگی میں بہت کام آ سکتے ہیں۔ کہ ایک تو کہا اللہ کے رسول نے جب میں کسی چیز سے منع کر دوں تو تم رک جاؤ، جب میں کسی چیز سے منع کر دوں تو تم رک جاؤ، اور جس چیز کا حکم دوں تو جتنی طاقت ہے اتنا تم استعمال کرو۔ میں پوری شرح بیان کروں، بہت ہی شاندار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اس کی مثالیں جو شیخ عبدالرحمن نے بیان کی میں آپ سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ ہماری بڑی ضرورت کی چیز ہے، تو اسے بیان بھی نہیں کر سکتا، اور حدیث کو صرف دو جملے میں اس وقت بیان کر دوں، اگلا جب بھی موقع رہے گا یہاں انشاءاللہ تو میں اس باقیہ چیز کو کی تفصیل پر کو تفصیل سے پیش کروں گا کہ جب اللہ کے اور رسول نے منع کر دیا تو ہمیں ماننا ہے۔ اس میں جتنے بھی ممنوعات ہیں، حرام ہو مکروہات ہوں، سب آ گئے، مطلق طور پر ہر چیز کو چھوڑ دینا ہے۔ رہا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کو مر رہا ہے، شریعت نے کہا ہے کہ مردار کھا کے جان بچا لے، تو شیخ نے کہا کہ مردار کو انسان کے فائدے کے لیے منع کیا گیا ہے، جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے وہ لوگوں کے فائدے کے لیے حرام کیا گیا ہے، لیکن جب آپ کی جان جا رہی ہے تو اب جان بچانا زیادہ بڑا فائدہ ہے، اس لیے زیادہ بڑے فائدے کے لیے چھوٹا نقصان جھیلا جائے گا، مطلب آپ اپنی جان بچاؤ اور حرام چیز کھا لو۔ یہ شریعت کا اتنا شاندار اصول ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ مجبوری کے وقت حرام چیز اتنی مقدار میں حلال ہو جاتی ہے جس سے مجبوری دور ہو جائے۔ دھیان رکھیے، مجبوری بھی شریعت کی نظر میں مجبوری ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں کروڑ پتی لوگ آگے کہتے ہیں کہ ہم کو فلاں چیز ٹرک خریدنا ہے، گاڑی خریدنا ہے، تو ہم مجبور ہے بینک سے لینا پڑے گا۔ جب آپ کروڑ پتی ہیں تو مجبوری کیا ہے؟ اتنا ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ بہت سے راستے ہیں، اور نہیں لینا ضروری نہیں ہے، آپ سیکنڈ لے لیجئے، اور بہت سے جواب دیے جا سکتے ہیں۔ یہ میں نے ممنوع کا تھوڑا سا بتایا۔ اسی طریقے سے دوا اور علاج یہ اس میں شامل نہیں ہے، شیخ نے اس کی وضاحت کی کہ کچھ لوگ اسی بہانے کہتے ہیں کہ علاج کرنا ہے، اس لیے علاج کے بہت سے طریقے ہیں۔ حرام چیزوں سے علاج کرنا منع ہے، حرام چیزوں سے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی بولتا ہے کہ گدھی کا دودھ پلایا جائے، شراب کا استعمال کیا جائے، ایسی چیزوں کے ذریعے سے علاج کرنا جو حرام کی گئی ہیں ضروری نہیں ہے، یا اس کو یہ مجبوری نہیں کہا جائے گا، کیونکہ بہت سارے دوسرے علاج موجود ہیں، اور جب حلال آپشن موجود ہے تو حرام کو اختیار کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں ہے کہ حرام چیزوں میں علاج نہیں رکھا۔ پھر اس کے بعد جتنی استطاعت ہے اتنا تم اللہ سے ڈرتے رہو، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جتنا جب میں حکم دوں تو جتنی استطاعت ہے اس کو بجا لاؤ، یہ ایک بہت جامع اصول ہے، شریعت کا ایک بہت ہی فائدے مند ضابطہ ہے کہ آپ کو اتنا ہی مکلف کیا ہے جتنی آپ کی طاقت ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی نفس کو اللہ اتنا پابند نہیں بناتا مگر جتنی اس کی طاقت ہے اتنا ہی بناتا ہے بس۔ تو اس تناظر میں شیخ نے جو مثالیں بیان کی کہ زندگی کے سارے امور میں یہ شامل ہے، اور بہت ہی جامع اصول ہے کہ ہماری استطاعت کا لحاظ کیا گیا۔ نماز فرض ہے، آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھنا ہے، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھنا ہے، لیٹ کے بھی آپ حرکتیں نہیں کر سکتے تو انگلی کے اشارے سے پڑھنا ہے۔ یہ نماز کی بات ہو گئی۔ روزہ، بیمار ہے اور ایسی بیماری ہے کہ شفا نہیں ملنے کی امید ہے، موت آ جائے گی، بڑھاپا ہے، تو مسکین کو کھانا کھلانا ہے فدیے کے طور پہ، اور اگر ٹھیک ہونے کی گنجائش ہے تو چھوڑ کے پھر بعد میں قضا کرنا ہے، رمضان میں چھوڑ کے بعد میں قضا کرنا ہے، سفر میں قضا کرنا ہے، کوئی اور عارضہ ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی روزہ مت رکھو، چھوڑ سکتے ہیں، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، غسل نہیں کر سکتے تیمم کر لو، کپڑا پہن کے نماز، کپڑا نہیں ہے ستر پوشی کا تو جتنا کپڑا ہے اتنا پڑھ لو، اتنا پہن لیا جائے۔ یہ اس طریقے سے شیخ نے آگے بھی اور بھی مثالیں اور بہت شاندار دی کہ فقہیات میں یہ پورا بہت اتنے مسائل آپ پیش کر سکتے ہیں جس کا گناہ نہیں جا سکتا ہر معاملے میں، اور یہ آپ کو صرف اسلام میں یہ خوبی ملے گی۔ تو اس حدیث کو دھیان میں رکھیے، یاد کر لیجئے، انشاءاللہ یہ جو آخری حصہ 2 جملے کا ہے اس کی کچھ وضاحت دوسرے موقعوں پر انشاءاللہ کی جائے گی۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔